وطن عزیز میں مہنگائی، بدامنی، کرپشن اور ٹیکسوں میں ہوشربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ایک طرف مایوس لوگوں میں خودکشی کا رجحان بڑھا تو دوسری طرف عوام میں اشتعال کا لاوا شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ عوامی جذبات کی اس شدت کو محسوس کرنے والے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان بچانا ہے تو انقلاب فرانس کی طرح کا انقلاب لانا ہوگا۔ کرپٹ عناصر، جاگیرداروں، وڈیروں اور سیاستدانوں کا کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ دانشور بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ 18ویں صدی میں برپا ہونے والے انقلاب فرانس کو دنیا کا پہلا عوامی خونی انقلاب کہا جاتا ہے۔ انقلاب سے قبل وہاں بادشاہت قائم تھی۔ جاگیرداروں، پادریوں اور امراء پر کوئی ٹیکس نہیں تھا، جبکہ عوام کے زیر استعمال نمک پر بھی ٹیکس عائد تھا۔ وسیع نوکرشاہی کے عہدے میرٹ پر دینے کی بجائے من پسند لوگوں میں فروخت ہوتے تھے۔ والٹیئر اور روسو جیسے دانشور فکری انقلاب برپا کر رہے تھے۔ وہ روشن خیالی کو فروغ دے رہے تھے اور پرانی اور غیر انسانی روایات کو چیلنج کر رہے تھے۔ ادھر حکمران اپنی عیاشیوں اور اختیارات میں کوئی کمی کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام کے حالات کی سختی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ بھوکے ننگے عوام اس کے محلات کی سنگلاخ دیواروں کا کیا بگاڑ لیں گے، مگر جب محروم اور مظلوم طبقات کا آتش فشاں پھٹا تو بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اور اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے والے بادشاہ، ملکہ، شاہی خاندان، امراء اور وہ سب لوگ جو سیاست کے ساتھ متعلق تھے اس لاوے کی زد میں آ گئے۔ ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کا سر قلم کر دیا گیا۔ انقلابیوں نے پیرس کے چوک پر گلوٹین نصب کر دی تھی، جہاں روزانہ 150 سے 200 لوگوں کا سر قلم کیا جاتا تھا۔ انقلابی پیرس کے مختلف چوکوں پر کھڑے ہو جاتے اور جس شخص کے ہاتھ نرم دکھائی دیتے یا جس کے جسم سے پرفیوم اور صابن کی خوشبو محسوس کرتے یا جس نے تازہ شیو بنائی ہوتی تھی اسے پکڑ لیتے، سرسری عدالت میں مقدمہ چلاتے اور گلوٹین کے نیچے لٹا کر اس کا سر قلم کر دیتے۔ اسی ماہ افریقہ میں واقع اسلامی ملک تیونس میں بھی انقلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ تیونس 20 مارچ 1956 میں فرانس سے آزاد ہوا۔ حبیب بورقیبہ اس کے سربراہ بنے۔ حال ہی میں ملک سے فرار ہونے والے سابق صدر زین العابدین بن علی نے 1987 میں حبیب بورقیبہ کو معزول کر کے صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا۔ زین العابدین نے آئین میں تبدیلیاں کر کے اپنے اقتدار کو 23 برس تک طول دیا۔ اس کے دور میں حکومتی مخالفین کو معمولی الزامات لگا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا۔ خواتین کے لیے حکومتی اداروں اور عمارتوں میں حجاب کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ زین العابدین اور اس کے سسرالی رشتہ داروں کی کرپشن، سیاسی جمہوری آزادی کی کمی، مہنگائی اور بے روزگاری اور اسلام بیزاری انتہا پر تھی۔ حد یہ تھی کہ سرکاری بوئنگ 737 جیٹ طیارہ زین العابدین کی بیوی لیلا کے پاس تھا۔ وہ جب چاہتی شاپنگ کے لیے یورپ کے شہروں کو نکل جاتی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک گریجویٹ نوجوان محمد بو عزیز نے بے روزگاری سے تنگ آ کر ایک سڑک کے کنارے ٹھیلا لگایا۔ 18 دسمبر 2010 کو پولیس نے ٹھیلا الٹ دیا اور سامان ضبط کر لیا۔ نوجوان نے دل برداشتہ ہو کر خود کو آگ لگا لی۔ انٹرنیٹ پر اس جھلستے ہوئے نوجوان کی تصویروں نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ 4 جنوری 2011 کو ہسپتال میں اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں، کم و بیش 90 قتل ہوئے۔ عوام کا اشتعال بڑھتا گیا، لوگوں نے جیل کا گھیراؤ کر لیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے خوف کے عالم میں جیل کے دروازے کھول دیے، قیدی باہر آ گئے۔ حکومت نے ایمرجنسی نافذ کی مگر مظاہرے جاری رہے، حتیٰ کہ عوام نے صدارتی محل کو گھیر لیا۔ پولیس اور سیکورٹی کے لوگ باغیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ فوج نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ زین العابدین کو اپنے خاندان کے ساتھ 14 جنوری کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ آج دین و دانش میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان کسی خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے، اور دین اس نو کے انقلاب کو
کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواتین و حضرات، دین و دانش میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک موضوع بہت زیر بحث ہے اور اس کا نام ہے انقلاب۔ ہمارے ہاں بڑے سیاسی رہنماؤں نے اس کا ذکر کیا اور کچھ اس انداز سے کیا کہ اگر کچھ دوسرے لوگوں کے حکمرانوں کے طور طریقے ٹھیک نہ ہوئے تو کہیں اس ملک میں کوئی خونی انقلاب نہ آ جائے۔ یہ انقلاب کیا چیز ہوتی ہے؟ اسلامی لحاظ سے انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ اس دور میں جو بڑے انقلاب آئے ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو کیا نتائج نکلتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں انقلاب کے کیا آثار ہیں، کیا کوئی کیفیات ہیں، اور کیا یہ موضوع اس وقت بر وقت بھی ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے جید عالم دین ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے پروگرام میں اس سے قبل تشریف لا چکے ہیں۔ آپ جامعہ پنجاب میں جو دائرہ اردو ہے معارف اسلامی کا، جو انسائکلوپیڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے متعلق ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں بھی آپ کی بڑی دستگاہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ویڈیو بیپر پر اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں خورشید احمد ندیم صاحب۔ آپ معروف دانشور اور کالم نگار ہیں اور ہمارے پروگرام میں اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ خورشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اس کے علاوہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ٹیلی فون لائن کے اوپر اور علماء سے بھی کوئی رابطہ کریں اور اس موضوع پر جن کے خیالات سے ہمارے ناظرین استفادہ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، ٹی وی پر دیکھا ہوگا، یہ ایک بحث ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہے انقلاب کے عنوان سے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بے چینیاں ہیں اور کچھ حکومت کا ڈیلیور نہ کرنا ہے، جس کے سبب سے یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ انقلاب کو آپ بحیثیت ایک عالم کے، بحیثیت ایک دانشور کے، اور ایک سوسائٹی میں ایک پوزیشن پہ جب دیکھتے ہیں، آپ طلباء کے درمیان رہتے ہیں، اساتذہ کے درمیان رہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک لفظ انقلاب کا تعلق ہے، میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کا ہم لفظی مفہوم اور معنی بھی سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کوئی 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور زیادہ تر یہ منفی معنوں میں استعمال ہوا، یعنی پلٹ جانے کے معنوں میں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پر قرآن پاک نے یہ لفظ ارتداد کے معنوں میں استعمال فرمایا، اور اسی طرح سے واپس آنے کے معنوں میں بھی استعمال کیا، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ تو انقلاب کا لفظ جو ہے وہ مثبت معنی قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں مثبت معنی نہیں رکھتا۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جب ہم کوئی لفظ کسی معنوں میں استعمال کریں تو اس کے جو اصلی معنی ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ جیسے ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا آسیہ ہے، عین کے ساتھ، جس کے معنی نافرمان کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج سے تم جمیلہ ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ حضرت سعید بن المسیب جو ہے ان کے والد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میرا نام الحزن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سہل ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا نام حزن ہی ہے۔ حضرت سعید کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے جو ہے خاندان میں حزن یعنی غم کی کیفیت مستقل برپا رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم الفاظ کے استعمال میں بھی احتیاط کا اور اس کے معنی کا بھی ہم خیال کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہوں، اس کے بعد جب ہم اردو کے اندر آتے ہیں تو انقلاب جو ہے اب ایک تبدیلی کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، اور خاص طور پر ایک ایسا انقلاب کہ جو زمین و آسمان کو، فضا کو، کائنات کو بدل دے۔ اور سب سے پہلا ذہن جو ہے وہ انقلاب فرانس کی طرف جاتا ہے کہ جو انتہائی خونی قسم کا انقلاب تھا، اور اس نے آ کر ایک دنیا کو بدل دیا، اور جمہوریت جو ہے اس کے قدم جمے، اور اس کے علاوہ جو لادینی اور کیا کہنا چاہیے جو نظام حکومت ہے، سیکولر نظام حکومت ہے، اس کے قدم دنیا کے اندر جمائے۔ پھر اسی طرح سے روس کے اندر جو انقلاب آئے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ تو ان سارے انقلابات میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی بے حرمتی، انسانی جان و مال کی گویا غیر محتاط طریقے سے ان کی جو ہے نا ان کا ضیاع، انسانوں کا اتلاف، انسانوں کی عزتوں، ان کی جانوں، ان کے مال کی بے حرمتی، اور چند لوگوں کا
اوپر لوگوں کے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے بات کہ یعنی ان دونوں انقلابوں میں خون بہا، جی بالکل، لیکن کچھ بڑی تبدیلیاں بھی آئیں، بالکل اس کے پروز کانز مثبت منفی پہلو بہت سارے ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان مال ان پر قربان ہو، کہ وہ جو تبدیلی سوسائٹی میں لائے اس کو بھی تاریخ دان انقلاب کے نام سے، یعنی ایک ایسی ہمہ گیر تبدیلی جو ایک ایبسولوٹ چینج کا باعث بن جائے، جس کے لیے انگریزی کا لفظ ریولوشن ہے۔ ہمارے اس زمانے میں انقلاب ایران بھی آیا جدید دور میں، چین کا انقلاب بھی ایک اسی طرح کا انقلاب ہے، اور اب یہ اس ہفتے جو انقلاب ایک طرح کا کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تبدیلی کی طرف بڑھا ہے، وہ تونس کا انقلاب۔ میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ آپ حالات کے لحاظ سے کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس قسم کا کوئی وائلنٹ انقلاب سامنے کھڑا ہے؟ دیکھیے، یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے اسباب کہ جو انقلاب فرانس کا باعث بنے تھے، وہ سارے اسباب کے جو اس وقت تیونس میں انقلاب کا باعث بنے ہیں، ہماری سوسائٹی میں وہ سارے کے سارے اسباب اس وقت پوری طرح سے موجود ہیں۔ غربت انتہا کو ہے، لوگوں کے معاشی مسائل حل نہیں ہو رہے، لوگ اقتصادیات کی وجہ سے مجبور ہیں کہ خودکشی کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت میں جو حزب اقتدار ہے وہ اس وقت کرپشن اور لوٹ مار کے اندر لگی ہوئی ہے، اور عوام کا ان سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ حالات واقعی ایک تبدیلی کی طرف یعنی امن و امان نہیں ہے، لاقانونیت ہے، اور میرٹ نہیں ہے۔ حکومت پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ یعنی اپنے آثار کے لحاظ سے ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں بالکل۔ اچھا، میں یہاں شامل کرنا چاہوں گا خورشید صاحب آپ کو۔ خورشید صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا تجزیہ میرے اس سوال کے جواب میں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، سماجی علوم میں جب ہم انقلاب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر دو چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ وہ تبدیلی ہے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، یعنی ایسی تبدیلی جس کے لیے قانون، آئین، دستور کسی معاشرے کا اجازت نہیں دیتا، اس سے ماوراء ایک تبدیلی۔ دوسری جو اہم چیز اس میں شریک ہوتی ہے وہ وائلنس، تشدد۔ تو ایسی تبدیلی سماجی اور سیاسی جو ان کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، سوسائٹی میں مروجہ طریقے تبدیلی کے اس کے لیے کافی نہیں ہوتے، اس سے ماوراء ہوتی ہے، اور اس کے بعد وائلنس اس کا ایک لازمی نتیجہ اور لازمی ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ انقلاب جس معنوں میں ہمارے ہاں یہ مستعمل ہے، جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں اور جس کو بہت ایک مبارک چیز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ انقلاب اور انارکی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ جس انارکی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس انقلاب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں انارکی ہوتی ہے۔ انارکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو کسی ضابطے کے تابع نہ رکھا جائے، کسی قانون کے تابع نہ رکھا جائے، اور اس میں فری فار آل قسم کی ایک ایسا ایٹماسفیئر، ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں ہر کوئی اپنے طور پہ لوٹ مار بھی کر رہا ہے، اپنے طور پہ وسائل پہ قبضہ بھی کر رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ موب جو کریٹ کر سکتا ہے، وہ اس تبدیلی کو لے کے آ جائے۔ پاکستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو باتیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہیں مجھے اس سے پورا اتفاق ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ مایوس ہوا چلے جاتے ہیں، لیکن کیا یہ صورتحال کسی انقلاب کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے کوئی امکانات اچھا، ہم یہ کریں گے کہ ہم پہلے اس تجزیے میں آپ دونوں جو دانشور ہیں اور اسکالرز ہیں وہ ایگری کر رہے ہیں کہ حالات اتنے ہی ابتر ہیں جس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کا امکان ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہماری سوسائٹی جن خطوط پر استوار ہے، اس ملک میں جو جمہوری نظام ہے، جو آئین ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم بات کریں ایک وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔